بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی جناب۔ صاحب آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی کے بارے میں ایک تو آپ کی رائے کیا ہے، دوسرا انہوں نے جو ہے وہ تقریباً ہر فرقے کو ہی ہر مسلک کو ہی جو انہوں نے جو ہے وہ ہاں اس کے صحیح ٹریٹ کر رہے ہیں یہ تو اس بارے میں آپ مرزا محمد علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو نوجوان جو یوتھ ہے نا وہ ان کو آج کل بہت زیادہ سنتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں جو بھی بتاتے ہیں یہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بابوں پہ جو تبصرہ ہوتا ہے، اکثر بہت زیادہ تبصرہ ہوتا ہے بابوں پہ اور کتابوں پہ۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں پہلی بات تو یہی جو قرآن و حدیث ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کا پڑھنا اور جاننا ضروری ہے۔ یہ انجینئر ہے، انجینئر اپنے نام کے ساتھ وہ لگاتا ہے، تو پہلے تو آپ لوگ یہ تحقیق کریں، یہ پتہ کریں کہ یہ جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو جاننے کے لیے 8-10 علوم جو بندہ 8 سال مدرسوں میں پڑھتا ہے، ان میں سے کوئی ایک فن پر بھی اسے مہارت یا یہ ایک فن بھی اس کو اس نے پڑھا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید پر ہی آج میں بات کرتا ہوں، یہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کسی نے اس سے پوچھا کہ بخاری شریف میں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کہتا ہے بخاری شریف میں اعتراض، قرآن پہ بھی نعوذ باللہ اعتراض ہے۔ یہ خود اس کا ایک کلپ ایک دوست نے مجھے سنایا، وہ کہتا ہے جی قرآن پہ اعتراض ہے۔ اچھا قرآن پہ اعتراض دیکھیں کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب وہ حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے، بشارت دی، خوشخبری دی، تو وہ کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام کہ اے پروردگار انا لی یکون، کیسے یہ ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں دیکھا نبی کا یقین اس کے اوپر کیا ہے کہ نبی بھی کہہ رہا ہے کہ کیسے ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے سورہ آل عمران میں، اس کو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے بارے میں کہتا کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو ہے نا کہ حضرت زکریا کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ تجھے ہم بیٹا عطا فرمائیں گے، تو یہ وہاں پر کیا کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا اور یہ اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے۔ یہ حضرت زکریا نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام، پروردگار عالم مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھا نبی کو بھی یقین نہیں ہے، تو قرآن پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے، حالانکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ انا صرف استفہام کے لیے نہیں آتا، استلزام کے لیے بھی آتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ علم الکلام، مختصر المعانی، دوسری جو فن کی کتابیں ہیں، اس بیچارے نے دیکھی نہیں ہیں، اور اس کے اوپر وہ ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے یہ ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا لا الہ الا اللہ، اب آپ غور کریں تو یہ لوگوں کو کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے دیکھا لا الہ الا اللہ، لا الہ کہتا ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، یا یہ کسی قرآن مجید کی یا کوئی بھی آیت یہ اٹھائے گا نا، اس کے اوپر یہ صرف ایک ہی چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کتنی خطرناک باتیں کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہ جو سنی بریلوی ہے نا، نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیت پڑھ ہی نہیں سکتے۔ سورہ اعراف کی آیت میں کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب خود کہہ دیجئے کہ میرے پاس خود اپنی طرف سے علم غیب نہیں ہے، تو اگر ہوتا تو میں بہت سی کثرت کو جمع کر لیتا۔
اس کو کہتا ہے دیکھا علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اب ایسے کوئی پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا علم چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کتنی ہے؟ یہ اسی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن نبی کی نعت ہے، اس آیت میں تو الا ماشاء اللہ جو لفظ ہے نا، اس میں تو اتنی شان ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ یہ فضل عظیم، اور پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا قلیل ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ ستارے، یہ سمندر کے قطرات، یہ ریت کے ذرات، یہ فصلیں، یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک قلیل ہے، لیکن اللہ نے جو مصطفیٰ کو علم عطا فرمایا ہے اس کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ فرمایا کہ عالم الغیب کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ رسول ہے۔ اور وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس نبی رسول کو چن لیتا ہے۔ تو بتائیں سب سے زیادہ مصطفیٰ کس کا لقب ہے؟ چنے ہوئے سب سے زیادہ برگزیدہ اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے پسندیدہ رسول ہیں۔ تو یہ آج نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید کا معنی بگاڑ کر پیش کرنا، یا صرف اتنا بیان کر دینا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، آگے الا اللہ تک یہ جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ آج جناب بہت سے لوگ نہیں آئے ہیں، آگے کہوں الا عدنان، مگر عدنان آیا ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی آیا ہے باقی نہیں ہے۔ الا سے پہلے جس چیز کی نفی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس حرف استثناء آ کر آگے کے بیان کو ثابت کرتا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ما شاء اللہ۔ تو کسی بھی مسئلہ کا یہ دعوت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کے بغیر جانتے ہیں۔ ہم سب کا اور تمام علماء سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی پیارے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ جو خارجی لوگ ہیں نا، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا، یہ ہر مسلک والوں کو ہی لتاڑ رہا ہے۔ یار میرے سامنے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اس زمانے کی صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے کی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو تھے نا خارجی، یہ میرے پاس مسلم شریف ہے اور اس میں کتاب الایمان، اس میں حدیث مبارکہ جو ہے اس میں سے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیے کہ جب خارجی ہوئے نا تو وہ کیا کہتے تھے؟ خارجیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ جیسے آج کل یہ دعوے کرتا ہے نا سب کو لتاڑ کے، وہ نوجوانوں کے سامنے قرآن مجید رکھ کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، اور مانا اپنی مرضی کا کرنا پورے طریقے کے۔ اسی بیچارے کو تو حرف استثناء کے مجھے لگتا ہے نہیں پتہ شاید، ورنہ یہ ایسی باتیں ہی نہ کرتا۔ اب دیکھیے میرے پاس مسلم شریف ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو کتاب الایمان سے بیان کر رہا ہوں، سنیے ہوتا کیا تھا۔ ایک شخص تھا یزید فقیر، اس کا نام تھا یزید فقیر۔ وہ کہتا ہے قال کنت قد شغفنی راج من راج الخوارج، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر بھی خوارجوں کو نا شغف مجھے بھی ہو گیا۔ جیسے آج کل نوجوان بھٹک جاتے ہیں نا اس مرزا کو سن کر، اور اس مرزا کے وہ دیکھو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں بھی خوارجوں کے کہنے پہ مجھے بھی شغف ہوا، یار یہ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی بابے کی بات نہیں کرتے۔ خوارجی جو ہوتے تھے نا وہ بابو سے جیسے یہ تنگ ہے نا، وہ بابو کے بڑا مخالف ہوتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن ہے جی قرآن۔ آج کل کا نوجوان دیکھتے ہیں یار یہ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کے اصحاب، ان کے زمانے میں یہ شخص ہے جس کا نام یزید فقیر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ ان کی رائے سے بڑی محبت ہوگی، شغف ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ فخرجنا، وہ کہتا ہے کہ ہم نکلے کہ مدینہ پاک، مکہ پاک عمرہ کریں گے، مدینہ پاک آئیں گے۔
پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ عمرے سے جب واپس ہوں گا نا تو میں ان خوارج کی بڑی تبلیغ کروں گا، میں ان کے بارے میں بہت بتاؤں گا۔ یہ سننے کی حدیث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب عمرہ کر کے مدینہ پاک گیا نا تو مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ بن جابر یہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور وہاں پر درس دے رہے تھے۔ تو جب یہ درس دے رہے تھے کہتے فمررنا علی المدینہ تھی فاذا جابر بن عبداللہ یحدث القوم جالسہم، کہتا ہے کہ وہ درس دے رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے، خطاب کر رہے تھے، کہتا ہے کہ میں وہاں پر پہنچا۔ اچھا وہ بیان کیا کر رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بیان کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، اور وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ کتاب الایمان مسلم شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے لوگوں کو پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اتنے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جو خوارجی تھا وہ ان سے متاثر تھا، مرزا جہلم کی طرح کے بہت سے لوگ ہوتے، تو اس نے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ، اور یہ ہوتے بھی بے حیا ہیں، اب ان کے ماننے والوں کو بھی دیکھو بڑی اپنی بے باکی ان میں بڑی ہوتی ہے۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ کو کہتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جابر بن عبداللہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ پتہ کیا کہتا ہے حضرت جابر کو؟ سورہ سجدہ کی وہ آیت تلاوت کرتا ہے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے وَكُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، بظاہر تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے جیسے یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ کے اندر فرماتا ہے الف لام میم سجدہ میں کہ جب وہ جہنمی جہنم سے نکلنے لگیں گے نا تو وہاں پر ان کو دوبارہ جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اُعِيدُوا فِيهَا، لٹا دیا جائے گا جہنم کی طرف ان کو۔ اب ذرا سنیے کیا وہ کہہ رہا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کو کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنمیوں کو اتنے اتنے کو پکڑ کے وہ جنت میں لے جائیں گے، جنت میں داخل کریں گے، قرآن تو کہتا ہے جہنمی جب نکلنے لگیں گے تو انہیں دوبارہ جہنم میں لٹا دیا جائے گا۔ اوئے ہوئے جب اس نے یہ بات، اب دیکھو بظاہر تو قرآن کی آیت تھی نا، جیسے آج کل لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں لے جی قرآن پڑھ رہا ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اسے کیا کہا؟ پہلا لفظ حضرت جابر نے اسے کہا، فرمایا فقال اتقرأ القرآن، کیا تو ہمارے سامنے قرآن پڑھتا ہے؟ تجھے قرآن کے معنی اور مفہوم کی کتنی سمجھ ہے؟ اور تو ہمیں یعنی یہ روب ڈال رہا ہے نا، میں بابے نہیں جانتا، تو بابا ہوگا، میں تو کتابی ہوں، مسلم کتابی ہوں۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ بابے ہوئے نا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت جابر اسے کہہ رہے اتقرأ القرآن، قرآن پڑھتا ہے ہمارے سامنے، تجھے قرآن کا، اس کا مطلب ہے حضرت جابر اسے یہ بتا رہے تجھے قرآن کی کیا خبر؟ اچھا وہ کہتا ہے ہاں جی میں پڑھ رہا ہوں۔ سنیے آپ نے کیا کہا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا فَهَلْ سَمِعْتَ مَقَامِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الذی یبعث اللہ فیہ، فرمایا تجھے پتا ہے تو قرآن تو پڑھتا ہے، کیا قرآن میں تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ صرف اعتراض ہی جھڑتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث مسلم میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور کہنے لگے کیا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود نہیں پڑھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قال فإن مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمود الذي یخرج اللہ بہ من یخرج، اس نے کہا کہ بتا تو نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود، جس میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضور کو مقام محمود عطا فرمائے گا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حق دے گا۔ کیا تو نے پڑھا نہیں ہے قرآن مجید میں؟ تو یہ کیسی باتیں آ کر ہمیں یہ سنا رہا ہے؟ اور یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں ہے؟ پھر سوال تو ہوتا ہے نا، اور یہی آج کل کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے کفار کے لیے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت تو نہیں کریں گے، اس کو امت مسلمہ پر چپسا کرنا، اور یہی کچھ آج یہی یہ کر رہا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا؟ فرمایا تم نے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام پڑھا ہے جس مقام پر آپ کو مبعوث کیا جائے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام محمود ہے جس پر فیض ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی وجہ سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال لے گا۔
یزید فقیر نے کہا پھر انہوں نے پل صراط اور لوگوں کے اس پر گزرنے کی کیفیت کو بیان کیا۔ یزید نے کہا میرا خیال ہے میں اس تذکرے کو اچھی طرح یاد نہیں رکھ سکا۔ اب یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو صحابی رسول کیا کہہ رہا ہے کہ اب اسی مسلم میں آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاعت کا حق جو دے گا نا، ایک حد مقرر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کو خود جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، پھر آ کر حضور سجدہ کریں گے۔ اللہ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر مبارک تو اٹھائیے۔ آپ سل تو عطا، اشفع تو شفا، محبوب مانگیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں گے، پھر عرض کریں گے مالک میری امت میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا محبوب پھر ایک حد مقرر ہوگی، تیسری چوتھی پانچویں، یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، اسی باب کے آگے 5-6 حدیثیں ہیں، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا اور من قال لا الہ داخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی حضور کو یہ شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اب بظاہر تو وہ یزید بن وکیع تو خیر توبہ طیب ہو گیا تھا، امید ہے یہ بھی حدیث مبارکہ سن کر ایسے قرآن کے معنی کرنا، جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں کلما ارادوا ان یخرجوا، اس نے یزید فقیر نے جناب وہ آیت کو چپسا کر دیا، لیکن صحابی رسول نے بتایا بھی تو مقام محمود کو پڑھ تو صحیح، تو وہ تو خیر مان گیا تھا، اللہ کرے گا یہ بھی مان جائے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں لیتا ہے اور اس کو اپنے مرضی کا معنی پہنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور نوجوان نسل وہ کیا دیکھتی ہے، وہ کیا دیکھتی ہے، قرآن مجید ہے نا سامنے، قرآن مجید کو اٹھایا، دیکھا یہ معنی ہے، آپ معنی کر لیں بھی اس کے شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں وہ جو حروف مبارکہ ہیں ان حروف کی کیا، ان حروف کے معنی اور مطالب کیا ہیں وہ بیان نہیں کرنے، صرف سیدھا سیدھا جناب۔ اچھا پھر یہ مزے کی بات دیکھو، یہ کبھی تو کہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی کہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی کہیں جا کے کھڑا ہے، ہر بات میں ہی ایک نیا۔ اور پھر لوگ بھی تو ہمارے ماشاءاللہ ہے نا، لوگ اختلاف کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتا ہے، وہ پاپولر ہو گیا لوگوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کا سمجھنا، کئی علوم کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں ترجمہ آپ پڑھیں، لیکن دیکھیں کوئی بات جو سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس کے لیے چاہیے ہم کسی عالم سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طرح ہم سمجھ سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔